کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. وہ یقینی طور پر وہ ہمارے بھائی جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، ہمارے تعاون کے محتاج ہیں. مومنوں کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، وہ ایک جسم کی مانند قرار دیا آپ نے، کہ ایک جسم کا ایک عضو اگر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے. تو آج وہ ہمارے بھائی جو ہیں، مسلمان بھائی بے گھر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، تو لہٰذا ہمیں دل کھول کر کے ان سے تعاون کرنا چاہیے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سے جتنا بھی ہو سکے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں. ہمارے جو بھائی یہاں موجود ہوں، وہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر جلدی ذرا ساتھیوں کے پاس ذرا جائیں، آپ حفیظ صاحب اور باقی ساتھی جو ہیں، تاکہ جو بھی تعاون ہے وہ جمع ہو جائے، تو اس کے بعد انشاءاللہ سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہیں کرتے جس سے تم محبت کرتے ہو. یعنی وہ مال جو تمہیں محبوب ہو، جس سے تم پیار کرتے ہو، جب تک وہ خرچ نہیں کرو گے اللہ کے راستے میں، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے ہو. تو اگر ہمیں نیکی حاصل کرنی ہے تو پھر اس سلسلے میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ جو بھی جتنا خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب کا دیا ہوا قبول فرمائے. انشاءاللہ میں آپ کو یہ گارنٹی دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی دیں گے انشاءاللہ وہ مناسب جگہ پہ وہ خرچ کیا جائے گا. جو لوگ اس کے مستحق ہیں، تعاون کے محتاج ہیں، یقینی طور پر انہی لوگوں تک یہ آپ کا تعاون پہنچایا جائے گا جمعیہ کے ذریعے، کیونکہ اپنے سورسز ہیں جمعیہ کے، تو انہی سورسز کے ذریعے ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ آپ کا تعاون جو ہے وہ وہاں تک پہنچ سکے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور آپ کے مال میں، آپ کی زندگی میں برکت دے. اللہ رب العزت ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے جو بے گھر ہیں اور مسلمانوں کی امداد کے مستحق ہیں، محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر بھی رحم فرمائے. اب میں آپ کے سوالوں کے جوابات شروع کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے. چلو ایک سوال آیا ہے کہ کیا عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتى تغرب الشمس، کہ نماز عصر کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. تو نماز عصر پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. تاہم بعض احادیث ایسی ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز عصر کے بعد بھی مطلق نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اس وقت تک جب تک سورج جو ہے وہ زردی مائل نہ ہو. جب تک سورج جو ہے وہ زردی مائل نہ ہو، زرد رنگ کا نہ ہو، اس وقت تک، جب تک سورج سفید ہے اور روشنی دے رہا ہے تو اس وقت تک مطلق نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سلسلے میں صحیح روایات موجود ہیں. تو وہ جو حدیث میں نے پہلے ذکر کی ہے اس کو مقید کیا جائے گا اس بات کے ساتھ کہ جب تک سورج جو ہے وہ زردی مائل نہیں ہوتا اس وقت تک نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد زردی مائل ہونے کے بعد جب اس کی روشنی ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر غروب آفتاب تک نفل نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تو عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آدھی رات تک ہے، آدھی رات تک اس کا وقت رہتا ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کو آدھی رات سے پہلے پڑھ لیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص آدھی رات تک عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکا تو وہ اس کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ فجر طلوع نہیں ہوتی، جب تک صبح صادق نہیں ہوتی اس وقت تک عشاء کی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن یہ آدھی رات کے بعد
صبح صادق کا وقت یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو پہلے نہ پڑھ سکا ہو، ورنہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آدھی رات سے پہلے پہلے عشاء کی نماز کو پڑھ لیا جائے۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس 3-4 ہزار دینار کی گاڑی ہو اور تنخواہ 500-600 دینار تک ہو تو کیا ایسے آدمی پر حج فرض ہے؟ تو یہ تو سوال کرنے والے نے خود ہی جواب دے دیا۔ ماشاءاللہ 3-4 ہزار کی گاڑی بھی ہے اور 500-600 دینار تنخواہ بھی ہے، تو اگر آپ صرف 2 مہینے کی تنخواہ رکھ لیں تو آپ کا حج ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، الا یہ کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو، قرضے کے بوجھ تلے دبا ہو اور اس کے جو تنخواہ ہے وہ قرضے میں ادا ہو رہی ہو تو پھر اور بات ہے۔ تو ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے جب حج کا موسم شروع ہو، وہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ حج کے اخراجات آسانی سے ادا کر سکتا ہے، حج کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے۔ اگر وہ آسانی سے کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہے، لیکن اگر اس کے لیے کچھ مجبوریاں ہیں، مقروض ہے یا گھریلو اخراجات ہی اتنے زیادہ ہیں کہ مشکل سے تنخواہ کے ساتھ وہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، تو یقیناً ایسے انسان پر حج فرض نہیں ہوتا۔ وَلِلَّهِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتا ہو اس پر حج فرض ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا خودکش حملہ جائز ہے یا ناجائز؟ خودکش حملہ جو ہے یہ ناجائز ہے۔ ایسا خودکش حملہ کہ جس میں جو خودکش حملہ کرتا ہے وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ حملہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں۔ اس کا سبب خودکش حملہ کرنے والے شخص کے نزدیک کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی سبب جو ہے وہ عذر بیان کر سکتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں، اس کا عذر کوئی بھی ہو، بہرحال خودکش حملے کی اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر۔ خودکشی کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے، اور خودکشی حملے کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں کو مارنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ زیادہ لوگوں کو مارنا تو دور کی بات، ایک شخص، ایک مومن کا خون جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ حرمت والا ہے اور مقدس ہے، تو لہذا کسی مومن کے خون کو بہانا، کسی مومن کو اس طرح قتل کرنا بہرحال قطعی طور پر درست نہیں۔ ہاں، ایک صورت علماء نے بیان کی ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہو، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو رہی ہو، اور کافروں کو نقصان پہنچانے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو سوائے خودکش حملے کے۔ فرض کریں فلسطین میں جس طرح جہاد ہو رہا ہے، مسلمان مظلوم ہیں، وہاں پر یہودی ان پر ظلم کر رہے ہیں، وہ مظلوم ہیں، یہودی ظالم ہیں، تو اگر یہودیوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی اور طریقہ نہ ہو سوائے اس کے کہ ایک شخص جو ہے وہ خودکش حملہ کرے ان کے اندر جا کر اور ان کو نقصان پہنچائے، تو اس صورت میں بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بھی دیکھنا چاہیے، مد نظر رکھنی چاہیے یہ بات کہ اس طرح جب خودکش حملے ہوتے ہیں تو فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس کا جو رد عمل ہوتا ہے اس خودکش حملے کے بعد، چاہے اس میں کفار کا نقصان ہو، یہود و نصارہ کا، لیکن اس کے بعد جو رد عمل ہوتا ہے ان کا، اس کے نتیجے میں نقصان بہت زیادہ ہو جاتا ہے خود مسلمانوں کا۔ ہاں جی، بستیوں کی بستیاں آپ کشمیر میں دیکھ لیں، جب اس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو بستیوں کی بستیاں جلا دی جاتی ہیں اور تباہی بربادی ہوتی ہے ایک خودکش حملے کے نتیجے میں، تو بہرحال اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سنت نماز اور نفل نماز میں فرق کیا ہے؟ سنت اور نفل میں کوئی فرق نہیں ہے، سنت اور نفل میں کوئی فرق نہیں، نمازیں دو ہی ہوتی ہیں، یا فرض یا نفل، یا نماز فرض ہوگی یا نفل ہوگی۔ نفل نماز جو ہے اس میں بعض علماء نے تقسیم کر دی کہ ایک سنت مؤکدہ ہے اور ایک سنت غیر مؤکدہ ہے، لیکن وہ ہے بہرحال نفل نماز۔ سنت مؤکدہ کیوں